رہے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور مسائل کو کئی مرتبہ اس لیے دہرایا جاتا ہے اور اچھی طرح وضاحت کی جاتی ہے کہ ہر آدمی کے سمجھنے کی سطح برابر نہیں ہوتی، اور بعض ایسے لڑکے جن کی عمر زیادہ نہیں ہوتی وہ بھی ان چیزوں کو سنتے ہیں، تو ہر ایک کو اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ شرعی مسائل ہیں جن پہ ہماری زندگی کی سب سے اہم اللہ کی عبادت یعنی نماز موقوف ہے، تو جتنا بھی انسان نماز کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق پڑھے گا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی اور آخرت میں اجر کا ملنا بہرحال یقینی ہے۔ اس لیے مسائل کی تکرار سے اور بہت زیادہ وضاحت سے گھبرانا نہیں چاہیے، دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ممکن ہے اس وضاحت اور تکرار سے کسی آدمی کو شرعی مسائل زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ وضو کو جو چیزیں توڑ دیتی ہیں وہ در حقیقت جسم سے نجاست، گندگی اور ان چیزوں کا خروج ہے، اور ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے، ختم کر دے، اسے فقہا کے ہاں اور حدیث میں بھی کئی جگہ پر حدث قرار دیتے ہیں، اور حدث ہا دال سا، حدث کا مطلب ہے ناپاکی۔ اس لیے اس کا ترجمہ یا جب بھی یہ لفظ آپ سنیں یا جہاں کہیں بھی فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں حدث کا لفظ آپ کو نظر آئے تو اس کا ترجمہ نجاست، گندگی، ان چیزوں سے کیا جائے گا، اور نجاست اور گندگی میں جسم سے جن چیزوں کا اخراج ہوتا ہے، نکلتی ہیں، ان میں نکسیر بھی شامل ہے اور ان میں قے بھی شامل ہے۔ اس لیے نکسیر اور قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ یہ حدث کا لفظ بار بار چونکہ استعمال ہوگا، اس لیے آپ سے ابتدا میں ہی سمجھ لیجئے کہ ہا دال اور سا حدث، اور حدث کا مطلب گندگی، نجاست۔ حدث کی دو بڑی قسمیں ہیں، اور ان دو بڑی قسموں کی بھی آگے بھی کچھ قسمیں بنتی ہیں، اور حقیقتاً حدث، ناپاکی اور گندگی وہ جو زندہ انسان کے جسم سے نکلے، اور زندہ انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی میت کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکلے گی تو اس کے لیے وضو کے ٹوٹ جانے کا حکم نہیں لگایا جائے گا،
یہ سارے مسائل اور سب باتیں اور بعض بکھیڑے ان مسائل کے علاوہ یہ تو شرعی مسائل ہیں، اسی زندگی میں ہیں. آنکھیں جب بند ہو جائیں تو پھر وہ جہان کھل جاتا ہے جس کی خبر یہاں نہیں پہنچتی، اور بس اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو حقیقی حدث جو ہے وہ نجاست جو زندہ انسان کے جسم سے نکلے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ جو انسانی اور بشری تقاضوں کے ساتھ ہے، جسے ہر آدمی جانتا ہے، اور ایسی نجاست اور گندگی جو معمول کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہونا ضروری ہے، اور وہ عادت کے برعکس ہوتی ہے، خلاف ہوتی ہے. مثلا خون ناک سے بہہ جائے، نکسیر جسے کہتے ہیں، قے آ جائے، تو یہ بھی فقہا نے حدث میں شمار کیا ہے. تو حدث حقیقی کی دو قسمیں ہوئی، ایک تو وہ جو عادت کے مطابق انسان سے گندگی اور نجاست کا خروج ہو، اور دوسرے وہ جو عادت کے مطابق نہ ہو، کبھی کبھار ایسی چیزیں پیش آتی ہیں. اور حدث کی دوسری قسم وہ ہے جس میں کوئی بھی گندگی نجاست اس کا خروج نہیں، بلکہ وہ حالت ایسی ہے کہ اس حالت میں یہ احتمال ہے، امکان ہے اور چانسز ہیں بہت زیادہ اس بات کے کہ اس حالت کی وجہ سے اس انسان کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کا وضو باقی نہ رہے، تو اس حالت کو بھی فقہا نے حدث قرار دیا ہے کہ وہ حالت ایسی ہے کہ اس میں ناپاکی کے خروج کا جسم انسانی سے پتہ نہیں چلتا. مثلا نشہ ہے، نشہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اور اسی طرح لیٹ کر کوئی آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ان دونوں مثالوں میں نیند اور نشہ جو بھی چیز اس میں پی ہے، خواہ وہ شراب ہے، ہیروئن ہے، کوئی چیز ہے، تو یہ چیزیں تو وضو کو توڑنے والی نہیں ہیں. ایک آدمی نے شراب پی، کوئی نشہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد اس نے کلی کی اور نماز پڑھ لی ولیعوذ باللہ، تو اس کا وضو باقی رہے گا، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وضو کو توڑ دے. تو نشہ جو ہے اب جب آئے گا کسی بھی چیز کے پینے سے، تو اس کو وضو کا توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان پر نشے کی وجہ سے یا سیدھا لیٹ گیا تو اتنی بے خبری ہو گئی کہ اسے اپنے جسم کا ہوش ہی نہیں رہا. تو احتمال اور چانسز اس بات کے ہیں، امکانات اس بات کے ہیں کہ اس کے جسم سے نجاست کا خروج ہو جائے. تو اس لیے احتیاطاً ان کو، اس لیے حدث کی جو حقیقی ہے دو قسمیں آپ نے سنی. اب وہ حالتیں جن میں ہم وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں اسے فقہا اپنی اصطلاح میں حدث حکمی کہتے ہیں، یعنی وہ حدث، وہ ناپاکی جس حالت پر ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا لیکن حقیقت میں وہ ناپاکی نہیں ہے.
تو کل گویا حدث کی 4 قسمیں ہوئیں، 2 حقیقی اور 2 حکمی، اور حقیقی میں سے ایک وہ جو معمول کے مطابق بشری تقاضے ہیں، اور دوسرے وہ جو عام عادت سے ہٹ کے ہو، اور حدث حکمی کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں کہ ایک وہ جن میں حالت ایسی طاری ہو جائے جیسے لیٹ کے سونا، اور جیسے نشہ، یا جیسے کوئی پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے. یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے عرض کریں گے. ایک صورت تو یہ ہوئی حدث حکمی کی، اور ایک حدث حکمی کی صورت یہ بھی ہے کہ بظاہر کوئی نجاست جسم پہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے اسے نجاست قرار دیا ہو، اور وہ نماز میں قہقہ کے ساتھ ہنسنا، نماز میں قہقہ لگانا، تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم، وہ تینوں اس کے قائل نہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقلاً کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. عقل آپ جتنی مرضی استعمال کر لیں، آخر نماز میں قہقہ لگانے سے کیا ایسی چیز ہو گئی کہ وہ نماز اس کی باطل قرار پائے. چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اس حدیث پر فتویٰ دیا. قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک حدیث پہنچ گئی، انہوں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا. اس لیے پوری امت میں سوائے حنفی فقہا کے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو حدث حکمی ہوا اس کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں. ایک تو ایسی حالت طاری ہو جائے، اور ایک یہ کہ نماز میں قہقہ لگایا جائے. تو یہ حدث کی ناپاکی کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں. اسی لیے حنفی فقہا کے ہاں جو چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہے، وضو کو باطل کر دیتی ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں، وضو کو ختم کر دیتی ہیں، ان کی کل تعداد 12 ہے. کہ وہ 12 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں رہے گا. ہر وہ نجاست جو زندہ انسان کے جسم سے نکلے ایک، اور ہر وہ نجاست جو معمول کے خلاف ہو، مثلاً خون کا بہہ جانا، اور نکسیر، اور پیپ، زخم سے بہنا، اور جسم میں کہیں بھی زخم ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے پانی کا نکلنا، اور قے جبکہ وہ منہ بھر کے ہو، نیند، اور بے ہوشی، اور غشی، غش کھا کر گر پڑنا، اور دیوانگی، پاگل پن. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں. جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے تو انسانی جسم میں خون نکلے اور جسم کے ایسے حصے تک پہنچ جائے کہ جس کو پاک کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی خون بہہ کر جسم یا کپڑے کے اس حصے تک پہنچ جائے جس کا دھونا شریعت نے کم سے کم مستحب ہی کیوں نہ قرار دیا ہو، فرض قرار دیا ہو، سنت ہو، کچھ بھی ہو،
اس جگہ تک جب خون پہنچ جائے گا تو پھر وضو کا کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ خون سے وضو کو ضروری خیال کرتے تھے تابعین بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، اور وہ اس بات پر فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ ان سے بات پوچھی گئی تو انہوں نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ لا یرا الوضوء من الدم، وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے وضو کے ترنے کا اگر کسی انسان کے جسم سے خون نکلے الا ما کان سائلا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام سے بہہ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے یہ لفظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک خون بہہ نہ جائے وہ وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی پہ فتویٰ۔ تو وضو کے ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ نکل کے انسان کے جسم سے اس حصے تک پہنچ جائے جس حصے کو، بدن کو یا کپڑے کو دھونا یا اس پر مسح کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور خون کے بہنے کی تعریف یہ ہے کہ زخم کے سرے سے خون اوپر کی طرف کو اٹھے اور پھر نیچے کی طرف بہہ جائے، یعنی زخم کے کناروں سے متجاوز ہو کر بہہ جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنی مبسوط میں اختیار کیا ہے اور انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا۔ اس لیے فرض کیجئے کہ کسی انسان کے جسم میں ایسے چوٹ لگ گئی کہ خون جو ہے وہ اندر ہی اندر اس عضو میں بہہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا آنکھ میں زخم لگ گیا تو جب تک خون آنکھ کے اندر ہے وہ ایک جگہ سے بہہ کر ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک چلا گیا، ناک کے قریب کسی انسان کو چوٹ لگی اور خون آنکھ میں آ گیا اور ایک سرے سے ناک کی طرف سے شروع ہوا اور کنپٹی کی طرف آنکھ کا جو حصہ ہے ادھر چلا گیا، تو اس انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا دھونا وضو ہے، غسل ہے، کہیں بھی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، تو آنکھ کے اندر ہی رہا نا۔ اسی طرح انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ اگر چوٹ ایسی لگ جائے کہ خون اندر ہی اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے اور ظاہر میں خون کا ظہور نہ ہو، خون نہ بہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دماغ میں چوٹ لگ جائے اور ناک کے نرم حصے تک خون آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ناک کے نرم حصے کا دھونا غسل میں، جبکہ غسل واجب ہو، ضروری ہے، تو فرض ہوا نا اس جگہ کا دھونا۔ تو دماغ سے خون جاری ہوا اور ناک کی ہڈی تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ نرم ہڈی تک نہ بھی آیا ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایسی جگہ پہ خون پہنچا جہاں کا دھونا غسل میں فرض تھا، جبکہ غسل بھی فرض۔ اور اس کے برعکس دماغ پر چوٹ لگ گئی اور خون کان تک آ گیا، کان کے اندر تک، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کے اندر کسی حصے کا دھونا
وضو میں غسل میں فرض نہیں ہے. البتہ کان کے ظاہر تک آ جائے جو سوراخ ہے یہاں پہ بھی خون نظر آنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نجاست کا نکلنا بھی ہوا اور خون کا باطن سے ظاہر تک منتقل ہونا بھی پایا گیا، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا. کیونکہ کان کے جو سوراخ ہیں وضو میں ان میں انگلی کا پھیرنا داخل کرنا یہ مستحب تھا، غسل میں اس ظاہری سوراخ کا دھونا کان کا فرض تھا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وضو نہیں رہا. اسی طرح ایک قسم یہ بھی ہے کہ خون کا بہنا نہ پایا جائے لیکن حقیقت میں وہ بہہ رہا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. مثلا زخم ہو گیا اور ایک آدمی بار بار اس زخم سے ٹیشو پیپر سے، روئی سے، کپڑے سے، کسی چیز سے خون کو خشک کرتا جا رہا ہے. تھوڑا سا خون ظاہر ہوا اس نے خشک کر لیا، پھر ایک قطرہ خون کا ظاہر ہوا پھر اس نے خشک کر لیا اور بہنے نہیں دیا. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ جتنی مرتبہ اس نے اس خون کو خشک کیا ہے، اگر خشک نہ کیا جاتا، روئی، ٹیشو پیپر، کپڑا، جو بھی چیز ہے اس کا استعمال نہ کیا جاتا تو یہ خون کی اتنی مقدار ہے کہ یہ بہہ جاتا. تو دیکھیے خون کا بہنا اگرچہ حقیقت میں نہیں پایا گیا لیکن حکم تو اس پہ لگے گا، اور حکم یہ لگے گا کہ اتنے خون سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے خون کو جمع کر کے دیکھا جائے، یعنی دیکھ لیا جائے اور خیال کر لیا جائے کہ غالب گمان کیا ہے. تو اس معاملے میں ہر آدمی خود اپنے اختیار سے کام لے گا. اس کا اپنا اجتہاد ہے اور اس کا اپنا گمان یہ ہو کہ اتنا خون میں نے خشک کر لیا کہ اگر یہ اکٹھا ہوتا تو بہہ جاتا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور فقہا نے یہ جمع کرنے کا حکم اس وقت لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی نشست میں اتنا خون بہہ جائے، اور اگر درمیان میں وقفہ آ گیا، مثلا چوٹ لگ گئی اور تھوڑا سا خون تھا اس نے خشک کر لیا، پھر یہ آدمی اپنے دفتر میں چلا گیا، 15-20 منٹ گزرنے کے بعد پھر خشک کر لیا، پھر یہ وہاں سے اٹھا اور کہیں اور چلا گیا، پھر خون کو خشک کر لیا، پھر وہاں سے نکلا کہیں اور چلا گیا. تو یہ مختلف مجلسیں ہوتی رہی نا. روڈ پہ ایک الگ نشست تھی اس کی، آفس میں گیا وہ الگ چیز ہو گئی، پھر وہاں سے اٹھ کے کہیں اور گیا تو الگ ہو گئی. ابھی ہر 10-15 منٹ کے بعد اسے خشک کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف مجالس میں. تو جب مجلسیں تبدیل ہوتی رہیں تو پھر شریعت کا حکم یہ لگے گا کہ اب یہ خون وضو کو توڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف مجلسوں میں وہ اسے خشک کرتا رہا ہے یا آتا رہا ہے تو وقفے وقفے سے اتنا خون بہہ گیا. جانور چھوٹے چھوٹے کیڑے کاٹ لیتے ہیں تو چچڑی، مچھر، مکھی، ان کے خون چوس لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا پیا ہوا خون اتنا نہیں ہوتا کھٹمل ہے جیسے کہ وہ خود بہہ سکے. لیکن کوئی بھی چھوٹا کیڑا اگر ایسا ہو کہ وہ انسان کو کاٹے اور اتنا خون اپنے جسم میں سمیٹ لے انسان سے
کہ فرض کیجئے اس کیڑے کا سے خون لیا جائے تو زمین پر بہہ جائے یا جسم پر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے جونک ہوتی ہے، جو لوگ جوہڑ میں، تالاب میں، بعض اوقات یا نہروں میں نہاتے ہیں یا دریاؤں میں، کبھی کبھی جونک چمٹ جاتی ہے، اور جونک جب چمٹ جائے اور وہ اتنا خون پی لے کہ اس کا جسم پر ہو جائے، خون سے بھر جائے، اور وہ گر بھی پڑتی ہے، بعض اوقات اتنا خون چوس لیتی ہے، تو ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اتنا خون پی لیا کہ اگر وہ انسان کے جسم سے باہر ہوتا، بہہ جاتا اور جاری ہونے کی حد تک پہنچ جاتا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بعض اور بھی اس قسم کے کیڑے ہوتے ہیں. اور اسی سے حکم پتہ چلتا ہے کہ جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں ان کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جس میں خون کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو رگ میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں. عام فہم زبان میں جسے کہتے ہیں کہ ناڑ میں انجیکشن لگایا گیا، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انجیکشن لگانے والے نیڈل، سوئی جسم میں داخل کرتے ہیں اور پھر اس میں سے خون کو کھینچتے ہیں. تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو دوا بھی ہے وہ اس کے خون میں شامل ہو جائے گی، تو جو خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے فرض کیجئے کہ کسی نے وضو کیا اور ایسا انجیکشن لگوایا کہ لگانے والے نے جب سوئی داخل کر کے خون کو کھینچا تو خون باہر نکل آیا، تو اس کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. اسے چاہیے کہ عبادت کے لیے دوبارہ وضو کرے. ایسے ہی آبلہ پڑ جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے متعلق 2 فتوے دیے گئے. زخم ہے، کوئی پھوڑا دانا ایسے نکل آیا، یا جیسے کہ پہلے کہا آبلے چھالے پڑ گئے جلن کی وجہ سے، تو کسی انسان نے خون یا پیپ یا چھالے میں جو پانی ہوتا ہے اسے نکالا اور وہ بہنے کی حد تک پہنچ گیا، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ خود بخود نہیں نکلا بلکہ اس نے نکالا. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے، اور صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے. یہ جو لوگ مسائل لکھتے تھے نا اور بحثیں کرتے تھے، ان لوگوں کی پوری پوری زندگیاں ان کاموں میں گزری، اور 24 گھنٹے اگر دن کے تھے تو 20 گھنٹے وہ یہی کام کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، کہ کتابوں کو دیکھنا، لکھنا اور شریعت کے احکامات کو مرتب کرنا. صرف وضو، نماز اور یہی باتیں نہیں تھیں، بلکہ اپنے ملک کے قوانین تک وہ لکھتے تھے، بناتے تھے کہ قتل کی صورت میں کیا ہوگا اور چوری کی صورت میں کیا ہوگا، اور غریب آدمی کو اگر کھانے کو میسر نہ ہو تو اس کے لیے شرعاً کیا ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کسی محلے میں، کسی جگہ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوگا تو وہاں کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے. ان سب کو چاہیے کہ مل جل کے ایک ادارہ بنائیں.
تو بیٹھ کے پورے قوانین مرتب کرتے تھے. بڑی خدمات ہیں ان کی. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان لوگوں کا نام آئے تو آدمی ان کے لیے ایسے جملے کہے جو گستاخی پہ مبنی ہیں اور ایسے جملے اختیار کرے کہ جس سے ان کی حقارت ظاہر ہوتی ہو کہ ان لوگوں نے تو گویا کچھ کیا ہی. جنہوں نے اپنی زندگیوں کا اکثر حصہ اللہ کے لیے لگا دیا، اللہ اپنے ایسے دوستوں کو لوگوں کے حوالے نہیں کرتا اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور ڈر یہ ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کی توہین کرتے ہیں خود کسی وبال میں نہ آ جائیں. اور یہ آپ ان سے پوچھیے جو لوگ قانون لکھتے ہیں، کسی قانون کو ڈرافٹ کرتے ہیں. ہمارے پورے ملک میں شاید 2-3 آدمی ایسے پائے جاتے ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی قابلیت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ قانون کو ڈرافٹ کر سکیں. لیکن یہ پرانے جو فقہا تھے یہ سب کے سب ایسے تھے جیسے آج انگلش قانون کے لیے پورے ملک میں 2-3 آدمیوں کے وہ ڈرافٹ کریں، وہ سب ایسے تھے. صاحب ہدایہ ایسے تھے، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، ابن حمام ایسے تھے، ابن نجیم ایسے تھے، شامی ایسے تھے، قاضی خان ایسے تھے. بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک حرف کو لکھنے والے. تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آبلے سے، چھالے سے پانی خود نہیں نکلا اور زخم سے خون خود نہیں نکلا، بلکہ اس آدمی نے نکالا ہے تو اس لیے اس کا وضو نہیں ڈوبے گا. لیکن صاحب ہدایہ کی اس قول کو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم نہیں کیا. اور فتح القدیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح نجس پانی، ناپاک پانی یا خون کا خروج پایا گیا اور اس نے اس کا اخراج کیا ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کے اسے نکالا ہے تو وہ نکلا تو ہے، تو جب نکلا تو وضو ٹوٹ گیا. تو فتویٰ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بجائے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ اگر چھالا بہہ جائے گا اس میں سے پانی یا پھر زخم سے خون نکلا یا نکالا گیا اور وہ بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو میں اگر وضو کے بعد دانتوں سے خون آنے لگے تو پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ کہ مسئلہ ایسا ہے جو تھوڑا سا مشکل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کسی انسان نے تھوکا اور تھوک میں خون دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ لم یرا ذلک شیئا حتی یکون دما غلیظا، جب تک کہ خون گاڑھا نہ ہو اور تھوک پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک وہ وضو نہیں کرے گا. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو میں اس کے تھوک میں خون شامل تھا تو قالا، انہوں نے فتویٰ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اذا غلبت الحمرۃ البیاض توضا، جب سرخی خون کی
دھوپ کی سفیدی پر غالب آ جائے گی تو وہ وضو کرے گا، اور اگر اذا غلب البیاض، جب دھوپ کی سفیدی غالب رہے خون کی سرخی پر، تو لم یتوضا، وہ وضو نہیں کرے گا۔ اور مصنف عبد الرزاق میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تھوک پر خون غالب آ جائے تو وہ وضو کرے گا۔ کسی نے ابن سیرین سے نہیں پوچھا، اور نہ ابراہیم نخعی سے اور نہ حسن بصری سے کہ آپ کس حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، حدیث لاؤ۔ اور جب تک حدیث میں نہ ہو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ لوگ انہی کی پیروی کرتے تھے اور انہی کی تقلید کرتے تھے، اور ہر شہر میں، ہر قریے میں جو تابعین صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے اور دلیل ان سے دریافت نہیں کرتے تھے۔ اگر فتوے کے ساتھ دلائل بھی طلب کوئی کرنا شروع کر دے کہ کہاں آیا ہے قرآن میں اور کہاں آیا ہے حدیث میں، تو پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں، اور وہ اسے بتاتے ہیں ایسے پڑھو۔ اب وہ کہے کہ یہ بھی مجھے ثابت کر کے دیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں سب ثابت کر کے دیں، اور یہ بھی ثابت کر کے دیں کہ اس میں سے کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز فرض ہے، تو ایسے کام نہیں چلتے، اور نہ ثبوت ہر چیز کے ملا کرتے ہیں۔ تو اپنے محلے کے مولوی صاحب کی بات پر اعتماد کرنے کی بجائے اگر وہ ائمہ مجتہدین، امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کر لیتا تو زیادہ صحیح تھا، کیونکہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب سے کہیں زیادہ متقی، نیک، پاک اور اچھے زمانے کے لوگ تھے۔ تو یہ جو فتوے ہم تابعین کے اور تبع تابعین کے نقل کرتے رہتے ہیں، اسی لیے یہ فتوے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس امت میں شروع سے یہ تقلید رہی ہے، تابعین کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، اور دلیل ہر آدمی نہیں مانگتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا حضرت ہم تو اپنے شہر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فتوے کو مانتے ہیں۔ یہ بحث نہیں چھیڑ دی کہ حدیث ان کے پاس ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کون سی حدیث ہے، پھر بیٹھ کے ہم اس پہ جج بن جائیں اور فیصلے لگائیں۔ وہ تقلید اسی طرح تھی، شخصی طور پہ۔ اس لیے شخصی تقلید کو شرک کہنا، اس کی زد وہاں جا کر پڑتی ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے تو پھر اسلام کے دامن میں کوئی چیز نہیں بچتی۔ اور اسی لیے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ شور مچاتے ہیں نا اس بات کا کہ ہر چیز حدیث سے ثابت، ہر چیز حدیث سے ثابت، اور اس سے خطرناک بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قول ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عقیدت، ان کی محبت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دینے والی بات ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ پہ عدم اعتماد، ان اللہ کے بندوں کے فتوے نہ ماننا، یہ دین کی اصول جو ہیں ان میں سے کسی اصول کو توڑنے والی بات ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت احترام کے ساتھ ساتھ ان کے فتووں کو ماننا چاہیے. وہ فتوے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں گھڑ لیتے تھے، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، دیکھتے تھے، پھر ہی فتوا دیتے تھے. تو حسن بصری اور ابراہیم نخعی اور ابن سیرین یہ سارے تابعین کہتے تھے رحمہم اللہ کہ اگر خون غالب آ جائے تھوک پر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب رہے تو پھر خون غالب آ جائے تھوک پر تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوک غالب ہو اور خون مغلوب ہو، خون کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کے اس فتوے کی تشریح میں ایک بات اور بھی خیال میں رکھیے کہ بعض اوقات دانتوں سے خون آنے لگتا ہے اور تھوک میں مل جاتا ہے، تو خون کے غالب ہونے کی علامت کیا ہے؟ خون کے غالب ہونے کی علامت یہ لکھی ہے کہ تھوک کا رنگ گہرا سرخ ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کم سرخ ہو، یعنی تقریباً نارنجی رنگ کا خون ہو جاتا ہے برابر برابر. اس صورت میں وضو احتیاطاً کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اور خون کے مغلوب ہونے کی، کم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو جائے. تو تھوک کا رنگ اگر صرف پیلا ہو گیا تو اب تھوک غالب ہوا اور خون کم درجے کا ہوا تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی باوضو انسان ہے اور کوئی ایسی چیز چبائی یا کاٹی یا دانتوں میں خلال کیا یا مسواک، اور اس چیز پر یا دانتوں پر خون کا اثر آ گیا تو جب تک وہ بہہ نہ جائے خون نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. فرض کیجیے کسی آدمی نے وضو کیا ہوا تھا اور گندیریاں چوسی، مولی کھا لی، برش کیا، مسواک کی، تو جب تک خون نہ بہہ جائے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اور بہنے والا خون اس کی شناخت کا، پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں میں جس جگہ سے منہ میں خون نکلا ہے اس جگہ پر انگلی یا کپڑا یا ٹیشو پیپر کوئی چیز رکھے، اور پھر وہ انگلی یا ٹیشو پیپر یا کپڑا جو بھی چیز ہے اس پر دیکھے، اگر تھوک غالب آ گیا، تھوک کو اس چیز نے جذب کر لیا تھوک کو، تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر وہ خون تھا تو اس خون سے، اس کے اثر کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے کہ خون اتنا غالب آ گیا ہے، یقین ہو جائے گا اور پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ایک بار پھر اس مسئلے کو سن لیجیے کہ کسی انسان نے کوئی چیز چبائی یا کاٹی یا دانتوں میں خلال کیا یا مسواک کی، جیسے گاجر، مولی، گندیریاں، اس قسم کی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، انہیں چوستے ہیں یا مسواک کرتے ہیں، تو جب تک خون بہہ نہ جائے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور بہنے کی پہچان یہ ہے کہ منہ اور دانتوں میں جس جگہ سے خون نکلا تھا اس جگہ پر انگلی، کپڑا، ٹیشو پیپر جو بھی چیز ہے اسے رکھ کر دیکھے، اور جب دیکھے گا تو اس کا گمان غالب یہ ہے کہ خون بہنے والا ہے، خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں ہر شخص کو اپنا اختیار ہے اور ہر شخص خود سوچ کے اس کو فیصلہ کر سکتا ہے. اسی سلسلے میں خون کے بہنے کے نقصیر بھی ہے، اور نقصیر سے
جو ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے مسلسل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، سفیان ثوری، اسحاق ابن راویہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ موطا امام مالک میں ہی یہ روایت آئی ہے، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا رعوفا، ان کو نکسیر پھوٹ پڑتی تھی، نکسیر آتی تھی تو انصرفا فتوضا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نکسیر سے جب فارغ ہو گئے یعنی بہہ گئی تو وہ اٹھے اور انہوں نے وضو فرمایا۔ تو نکسیر سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ناک میں ناک سنکی اور خون آیا اور خون جمع ہوا تھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی اور بھی کئی ایک وجوہ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خون بہہ کے اتنا نیچے آ گیا ہو۔ ایک اور چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ قے ہے، باوضو شخص ہے اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اتنی زیادہ قے ہو کہ آدمی اگر اپنے منہ کو بند کرتا تو دقت، مشقت، تکلیف برداشت کرتا، اور قے آنے پہ منہ کو بند نہیں رکھ سکا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے پانی پیا اور پھر قے کی اور صاف پانی منہ بھر کے نکل گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھی کوئی کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد قے ہو جاتی ہے منہ بھر کے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ شیرخوار بچے، چھوٹے بچے جیسے دودھ پیتے ہیں نا، اور دودھ پیتے ہی بچے نے اسی وقت الٹی کر دی، دودھ نکال دیا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دودھ جو بچے نے اگل دیا ہے وہ ناپاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین اس کا خیال نہیں کرتی اور اوپر سے بس سے پونچھ دیا اور پھر نماز پڑھ لی انہی کپڑوں میں، تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے۔ بچے کا دودھ جو وہ منہ سے اگل دیتا ہے اور قے کر دیتا ہے، قے بھی ناپاک ہوتی ہے اور بچے کا دودھ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اور قے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم ایک صورت اس کی نہیں بھی ہے، اور وہ یہ کہ کسی انسان کو بلغم بھی قے ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ گلے سے آتا ہے یا دماغ کی طرف سے آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر معدے کی طرف سے یہ چیز آئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ دارقطنی میں، ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قیء، جس آدمی کو قے ہو جائے، الٹی جسے کہتے ہیں، اور عاف، یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، تو آخر پہ ارشاد فرمایا کہ فلینصرف، اسے چاہیے کہ وہ جائے، فلیتوضا، اور وضو کرے۔ اور ترمذی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قے ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح عام انسانوں کو بیماری ہو جاتی ہے
بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، قے ہو جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیش آیا کرتی تھیں، اور ان چیزوں کا ہونا کوئی عیب، کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں تھا کہ ہم اس کوشش میں پڑ جائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ہی ہفتے کی بات ہے، کسی صاحب نے ایک ایسا مسئلہ کراچی میں بیان کر دیا تھا اور لوگوں نے اسے خام خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا قرار دے کے بہت زیادہ شور اور ہنگامے کیے۔ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کی بات کرے۔ یہ ساری باتیں، قے کا ہونا، بخار کا ہونا، سر درد کا ہونا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے، اور یہ ان کی شان اقدس کے کوئی منافی بات نہیں تھی۔ علم حاصل کرنا چاہیے صاحب، اور تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نہ ہم پڑھیں، نہ ہم تعلیم حاصل کریں، نہ کتابوں کا مطالعہ کریں، نہ اہل علم کی مجلس اور صحبت میں جائیں، تو پھر آخر اور کون سا طریقہ ہے کہ علم آئے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں اور ترمذی میں آیا ہے کہ یہ بات سننے والے، یہ روایت کرنے والے معدان بن ابی طلحہ تھے۔ تو معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات سنی، اور پھر میں دمشق جب آیا تو دمشق کی مسجد میں مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ملے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آخر تک ساتھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں جن لوگوں نے داخل کیا ہے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اور انہی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے 4 آدمی اتریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 آدمی اس عمل میں شریک تھے۔ تو 4 آدمیوں کا میت کو قبر میں اتارنا یہ سنت ہے، اور لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ کسی قبرستان میں دیکھ لیں، قبر میں 2 آدمی اتر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہوا تو کوئی تیسرا اتر جائے گا، شور مچا ہوا ہوگا مٹی کا اور گارے کا اور اینٹوں کا اور اس چیز کا اور اس چیز کا، اور کوئی خیال نہیں کرتا کہ 4تھا آدمی بھی ہونا چاہیے۔ 4 آدمیوں کا قبر میں اترنا یہ سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن خیال تو جب کریں جب تعلیم ہو، اور وہ حاصل نہیں کرنی۔ تو یہ کہتے ہیں معدان کہ میں اس کے ثوبان رضی اللہ عنہ سے دمشق کی مسجد میں ملا، فذکرت ذلک لہ، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کے بعد وضو فرمایا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا صدق، ابو الدرداء نے سچ کہا ہے، وَأَنَا سَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ، اور جس وقت کا وہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں میں اس وقت موجود تھا، اور میں ہی تھا جس نے قے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تشریف لائے اس حالت سے فارغ ہو کے، تو میں نے ہی انہیں وضو کرایا تھا۔ وضو کے لیے میں نے ہی ان کے دست مبارک پہ، ان کے مبارک ہاتھوں پہ پانی ڈالا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے وضو ضروری ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عن القلس، انہوں نے کہا متلی ہو، جی خراب ہو تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟
تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا ظہر، جب منہ بھر کر آ جائے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے، محض جی متلانے سے وضو ضروری نہیں، لیکن قے ہو جائے اور منہ بھر جائے کہ اسے روکنا دشوار ہو جائے تو پھر وضو ضروری ہے۔ عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا، اور عطا بن ابی رواح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ میں جن کے علم کا خاص طور پہ تذکرہ فرماتے تھے اور جن کی مجلس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی ماہ بیٹھے رہے ہیں، یہ ہیں عطا بن ابی رواح۔ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، 200۔ اور مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ حج کے معاملات میں فتویٰ عطا بن ابی رواح دیں گے اور کوئی فتویٰ نہ دے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے تھے، کوئی حدیث کی کتاب شاید ایسی ملے جس میں ان کی روایات نہ ہوں۔ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فی القلس وضوء، منہ بھر کر جب کہہ آئے گی قلس تو پھر اس پہ وضو ہے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہوا حدث، یہ حدث ہے، حدث کا مطلب ناپاکی۔ تو یہ چیز جو قے ہے وہ بھی وضو کو توڑ دے گی، کیسے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور خون سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو نجاست کی اس قسم میں آتی ہیں جو قسم آپ سے پہلے عرض کی کہ نجاست حقیقی، کہ انسانی جسم سے جن نجاستوں کا خروج ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں ان میں نکسیر بھی، قے بھی اور خون کا بہنا بھی۔ تو یہ گویا حدث جو تھا حقیقی، اس کی 2 قسمیں ان کا بیان ہوا۔ اور اب اس کے بعد وہ حدث ہے جو حقیقی نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس حالت میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ وہ ہے وہ ہے حدث حکمی، یعنی ایسا حدث، ایسی ناپاکی جس پہ صرف حکم لگایا جاتا ہے، اور اس کی میں حقیقت میں جو چیزیں ہیں وہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ تو نجاست حکمی یا حدث حکمی جو ہے اس کا بیان انشاءاللہ